concept it is for all children and developing that at such a young age. ہمیں کبھی کبھار لگتا ہے کہ چھوٹے بچے کیا سمجھیں گے, بٹ وی شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ کہ بچے ہی پروفاؤنڈ کانسیپٹس کو بچپن سے اپنے اندر ایز اے ہیبٹ ایز اے بیہیویئر انکلکیٹ کر سکتے ہیں. ایلیمنٹس ہیں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں, پیس, لو, کائنڈنیس, جسٹس, اس کو کس طرح اپنی لائف پہ اپلائی کرنا ہے. سائنٹیفک ریزنز ہی دیکھیں گے تو صرف ہم لوگ اس چیز میں پھنسے رہیں گے کہ ہاں سائنٹیفک ریزن نہیں تو میں اس پہ یقین نہیں کر پاؤں گا, اور فیتھ ہونا ہر چیز پہ آپ کا لازم ہے. آج کل ہر کوئی اپنے بارے میں زیادہ تر سوچتا ہے اور کلیکٹیولی سب کو لے کے ساتھ نہیں چلتا. It's basically how they explore and learn how to practically apply things, because knowledge, from science you get knowledge, and religion explains the aspect of how practically آپ اس knowledge کو apply کرتے ہیں. and اس میں جو centrality ہے, جو center ہے, it's justice. یعنی جب آپ ایک سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, that should be a just society. تو وہی بات ہے کہ جو ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کون سے وہ ویلیوز امپورٹنٹ ہے which actually brings the concept of justice in its centrality. تو اس طرح یہ دو کمپلیمنٹری ونگز ہوتی ہیں کہ یہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہے, while they are going through their academic years, they gain knowledge, and that's how science explains, but then how it is complemented with religion, the concepts of your values, the concepts of your applications, آپ کا عمل. اس کو کنکلوڈ کر دیں کوئی تھوڑا. چلیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, خاص طور پر کہ آپ نے اتنے اچھے لوگوں سے ہمیں ملوایا, اور اچھے لوگوں کی صحبت کہتے ہیں کہ بہت کتابوں کے مطالعے سے زیادہ افیکٹو اور مؤثر ہوتی ہے آپ کے لیے. تو آپ لوگوں نے کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے اور اتنے پروگرامز میں آپ نے اس ادارے کو بھی وزٹ کیا, اور جو انیشیٹو جو آپ نے لیا اور جس گلوبل پراسپیرٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ خود بھی بڑا نیک مقصد ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ دو چیزیں, یعنی ایک ریلیجن اور سائنٹیفک پروگریس کو آپ نے ایک بلینڈ کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ بھی بڑا ایک امپارٹنٹ اس کا پہلو ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یہاں کہا گیا بہت کچھ خراب بھی ہو رہا ہے اور زیادہ خراب ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن تھوڑا بہت آوازیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہو رہی ہیں. اسٹیٹ آپریٹرس کے بارے میں بالعموم ہمارے ہاں بہت ایک منفی رائے پائی جاتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ بالکل ہی کچھ نہیں کر رہی اور بالکل ہی بیٹھی ہوئی ہے اور حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں ہے, لیکن کچھ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ, اور بعض اوقات ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے اس سے واقف نہیں ہوتے, یا اس ادارے کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتا, تو ہم واقف نہیں ہوتے کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ تھوڑی بہت چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ خیر پایا جاتا ہے. یعنی کچھ ہم اب ایک چھت تلے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ اچھی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انوائرمنٹ کے اندر اسپیس پائی جاتی ہے. تو وہ اسپیس اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بہرحال خیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں بھی موقع مل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. اس ادارے کے بارے میں آپ کو سہیل صاحب نے بتایا کہ یہ کس طرح کی چیز کر رہا ہے. تفصیل میں نہیں جاتا, بس بنیادی بات جو ہم ایک کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس رہا ہے اس سے پہلے, یعنی میں پوری پاکستان کی بات کر رہا ہوں, وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسٹیٹ کو ہم درست کر لیں. عام آدمی سے بھی آپ ملتے ہیں نا, تو وہ آپ کو لگتا ہے یہ کہتا ہوا کہ اگر تو اس ملک کا وزیر اعظم یا اس ملک کا صدر یا اس ملک کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ کا جو ہیڈ ہے وہ اچھا آدمی ہو تو سارا ملک سنور جائے گا. ہمیں ایک مسیح کی ضرورت ہے, ایک کوئی محمد بن قاسم آ جائے, کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے اور وہ آ کے سارے ملک کو سنوار دے. یہ ایک بہت پاپولر ایک ورژن ہے اور ایک نیریٹو ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی لیڈر تلاش کرتے ہیں, کوئی ایک بندہ ایسا مل جائے اور وہ اس کو پھر لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہمارے یہ جو سوچ کا ہے اس میں سے کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں وہ جو آپ کو سب کو بدل کے رکھ دوں گا, اور اس قوم کو ایک مسیح کی ضرورت ہے, اور وہ اوور سمپلیفائڈ کچھ سلوشن دے دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ایک نقطہ ہے, یہ اگر آپ نے کر دیا تو اس ملک ٹھیک ہو جائے گا, 90 دن کے اندر میں اس ملک کو ٹھیک کر دوں گا. اچھا, یہ جو ایک نقطہ ہوتا ہے یہ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے,
اور وہ پبلک سینٹیمنٹ سے اٹھایا گیا ہوتا ہے تاکہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ہو. اس میں ایک بڑا اچھا ہے کہ اسلام ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اگر اس ملک میں نظام اسلام آ جائے تو ہم سب ٹھیک ہو جائے گا. اور 1977 میں اس ملک میں ایک نظام مصطفیٰ موومنٹ اٹھی تھی, تو اس میں بھی کہا گیا تھا کہ 8 دن میں ہم سب بدل دیں گے. اچھا, یہ اوور سمپلیفائڈ نیریٹیوز جو ہیں وہ پاپولر جو ایک ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر اس سے ڈیرائیو ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن سوسائٹیز ایسے نہیں بدلتی, ایسے کبھی نہیں ہوا. ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باصلاحیت لوگ کون ہوں گے, لیکن 23 سال تو لگے. 23 سال میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ نے گویا وہ بنیادیں اٹھا دی. تو وہ ایک جاری عمل تھا جو بعد تک جاری رہا. اور اس سے پہلے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح تو اس دور میں کہتے ہیں لوگوں کی عمر زیادہ 950 سال تک لوگوں نے ایفرٹ کی, لیکن پھر بھی مایوسی کا اظہار کیا حضرت نوح نے قرآن مجید کے مطابق کہ کوئی نہیں, اس قوم میں کوئی, یعنی کتنی بڑی قوم ہوگی حضرت نوح کی, آپ کو پتہ ہے اس دور میں کتنی انسانیت دنیا میں پائی جاتی تھی. کہنا یہ ہے کہ یہ پرسپیکٹو جو ہے, یہ جو ایک زاویہ نظر ہے کہ ایک مسیحا چاہیے, میرا خیال ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی اب ہماری ضرورت ہے. اور ایک پیراڈائم شفٹ کہ سوسائٹی کو بائی اینڈ لارج کھڑا ہونا پڑے گا, اور ہمیں اپنے سوسائٹی کو مضبوط بنانا پڑے گا. اس کی جو مارل فیبرک ہے اس کو مضبوط بنانا پڑے گا, اور وہ ہوتا ہے آپ کی سوشل ویلیوز پر سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے. وہ ویلیوز اگر کمزور ہو گئیں تو پھر آپ سوسائٹی کا پوٹینشیل سامنے آئے گا. سوسائٹی جب مورلی ڈیولپڈ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, آپ کے سوشل انسٹیٹیوشنز, آپ کے اکنامک انسٹیٹیوشن سارے اس کے نتیجے میں تبدیل ہوتے ہیں. یعنی تبدیلی یوں نہیں ہوتی کہ اوپر سے کوئی ایک آ جائے گا. پہلی بات ہے کہ اوپر والا آئے گا کیسے, نیچے سے جائے گا نا. تو وہ جو کچھ ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ دودھ کے اندر جو ہوگا مکھن اسی سے نکلے گا. یعنی دودھ کے اندر اگر زہر ہے تو مکھن میٹھا نہیں ہو سکتا, اس کے اندر بھی زہر ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بالکل ایک پیراڈائم شفٹ, آپ سوسائٹی دودھ کو اچھا پاکیزہ بنائیے تاکہ جو بھی اس کے اندر سے مکھن نکل کے آئے وہ پھر آپ کو یقین ہو کہ ٹھیک نکلے گا. تو ایک تبدیلی جو جس کے لیے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کو ہم اپنا مرکز بنائیں. اور اس کا جو آپ جانتے ہیں کہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان کا ایک گورن مینڈیٹ ہوتا ہے, یعنی اس میں ایک NGO آپ بناتے ہیں یا کوئی ادارہ بناتے ہیں, اس کا بھی اگرچہ ایک ہوتا ہے گیون, لیکن پھر بھی ایک تھوڑی سی آپ پاس لبرٹی ہوتی ہے. لیکن سرکاری اداروں کا جو ہوتا ہے کہ وہ طے شدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا فریم ورک ہے. اس میں تھوڑی بہت یہ اسپیس آپ پیدا کرتے ہیں, یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کون اس کو تو سنا دیں گے, روایت تو سنا دیں گے, لیکن کبھی یہ کہ وہ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی صدقہ کروں, مجھے بھی کانٹے اٹھانے. اور کانٹا اٹھانا مطلب یہ پھر ایک اس کا ایک یہ تو ایک بنیادی چیز ہے نا, کانٹے اٹھانے کا مطلب آسانی پیدا کرنا لوگوں کے لیے. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ڈیولپ ہو. اور ریلیجن آتا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کی اخلاقی تعمیر کرے, ورنہ یہ جو باقی کام ہے جو میں آپ سے بار بار سوال کر رہا تھا کہ یہ تو پراسپیرٹی تو دنیا میں آتی رہتی ہے. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے قومیں اور بڑی بڑی امپائر دنیا میں آئیں. آپ کو معلوم ہے سویلائزیشنس کی ایک ہسٹری کو معمولی ہسٹری نہیں ہے. یہ رومن امپائر کو معمولی امپائر نہیں تھی دنیا میں. رومن تو چلے ایک ریلیجس پریکٹیو اس کا بعد میں ڈیولپ ہو گیا تھا, لیکن اس سے پہلے کی تہذیبیں بڑی آپ کے ہاں رہی ہیں. وہ کیا چیز ہے جو ریلیجن ایڈ کرتا ہے, اصل جو چیز لوگوں کی سمجھنے کی ہے وہ ہے اصل میں مورل. میری مورل ڈیولپمنٹ ریلیجس اگر نہیں ہو, یعنی وہ مورل ڈیولپمنٹ کیا ہے, ریلیجن آپ جانتے ہیں بیسیکلی ایک میٹا فزیکل ایک عمل ہے سارے کا سارا, اسپرچول کہہ لیں کوئی چیز کہہ لیں, لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ میری جو اندر کا وجود ہے وہ کتنا صاف ستھرا ہو جائے. جو قرآن مجید میں اس کے لیے جو ہماری ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے تزکیہ نفس, ایک آپ نے سنا ہوگا بہت, وہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کی ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. تزکیہ نفس کیسے ہو, پیوریفیکیشن آف سیلف, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ہر مذہب میں لوگ اس کو آپریٹ کرتے نظر آئیں گے. قرآن مجید بھی اس کو کہتے ہیں کہ قد افلاح من تزکا, وہی کامیاب ہوا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے اندر کو پاکیزہ بنایا ہے. وہ پاکیزگی کیا ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے لگوں. میں اگر اس کو مختصراً بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کے بعد میرا وجود خیر کی علامت بن جائے سوسائٹی کے اندر. یہ ہے پاکیزگی. یعنی میرے ذات سے لوگ یہ کہیں کہ اس آدمی سے تو سوائے خیر کے میں کوئی توقع نہیں رکھ سکتا. یہ امیج آپ کا ڈیولپ ہو جائے, آپ کے بارے میں کوئی سنے نا کہ یہ اس نے فلاں کو گالی دے, آپ کہ نہیں میں نہیں مان سکتا.
یہ ہے پیوریفیکیشن. آپ کے بارے میں کچھ سنے کہ اس نے فلاں کی غیبت کی ہے یا فلاں کے بارے میں برا سوچا ہے, تو آپ کہ نہیں یار, جس کو میں جانتا ہوں وہ یہ بات نہیں کر سکتا. دس از, یہ ہے وہ اچیومنٹ جو آپ کو کرنی ہے. مذہب اس کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے, اور جب یہ ڈیولپ ہوتا ہے تو ظاہر ہے دنیا میں کوئی برائی نہیں رہ سکتی اگر ہم اس کو جتنا پرسو کریں گے. برائی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب میں لوگوں کی حقوق کی طرف نظر بری ڈالتا ہوں, لوگوں کی جان کو اگر میں لینا چاہتا ہوں, لوگوں کے مال پہ میری نظر ہے, لوگوں کی عزت پر میری نظر ہے, لوگوں کی لبرٹیز پر میری نظر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سوسائٹی میں فساد پیدا کر رہا ہوں. مذہب آپ کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں, یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ مذہبی آدمی نہیں ہو سکتے. ویسے دنیا میں شاید آپ کامیاب آدمی ہو جائیں, یعنی آپ دیکھیں جنگ, دنیا میں جو پاورز جنگ کرتی ہیں اس میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی, لیکن آپ دنیاوی نقطۂ نظر سے بڑے کامیاب ہوتے ہیں. سکندر یونان سے چلا اور بر صغیر تک پہنچ گیا, بڑا کامیاب آدمی. تیمور نے لاشوں کے مینار کھڑے کر دیے, سروں کے مینار کھڑے کر دیے, تو بڑا کامیاب آدمی, ورلڈ پاور کھڑی کر دی. لیکن اگر اس کو آپ مذہبی پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی کامیاب آدمی نہیں, اس لیے کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے کسی ایک انسان کی جان لی بغیر وجہ کے, اس سے تو پوری انسانیت کی جان لے لی. آپ نے تو کھوپڑیوں کی مینار کھڑے کر دی. تو یہ جو کیوں ہوا ایسا, لوگ مارے گئے اس لیے کہ آپ کا مورل جو اسپیکٹ تھا وہ آپ کا کمزور تھا. تو وہ مورل اسپیکٹ کو جو نا مذہب بڑا کرتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں سائنس اور ریلیجن کا بنیادی مسئلہ, سائنس کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بڑی ڈیبیٹ رہی کہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن کا عمل ہے, کیا یہ ویلیو فری عمل ہے؟ ایک بڑا کوشچن ہے بیسک. سائنٹسزم آپ کو معلوم ہے پورا ایک یعنی ازم ہے ایک, اور یہ ساری بحث ہمارے ہاں اکیڈیمکلی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں آپ کو معلوم ہے جو یورپین ہسٹری ہے کرسچینٹی کے کانٹیکس میں, اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو ریلیجن ہے یہ انفیکٹ سائنٹیفک انویسٹیگیشن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. جو ہیلیو سینٹرک اور جیو سینٹرک ایک پوری لڑائی ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیدا ہوئی یورپ کے اندر, اور جس نے سائنٹیفک انویسٹیگیشن کو روکا. اور اس کے بعد گلیلیو اور وغیرہ وغیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا آپ کے علم میں. تو اس کے بعد لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مذہب نہیں, اس سے جان چھڑانی پڑے گی. اگر آپ سائنٹیفک انویسٹیگیشن کو اور سائنٹیفک نقطہ نظر کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو آپ مذہبی نہیں ہو سکتے. ہمارا جو ہے مسئلہ, ہمارا سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو مذہب کو ماننے والے ہیں انہوں نے اصل میں لوگوں کو بتانا ہے کہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن, سائنٹیفک نظریہ زندگی رکھتے ہوئے غیر مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ غیر مذہبی ہونے کا نقصان ہے. اب جیسے ابھی بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ انرجی کیا, یہ جو انرجی جو ایٹم بم کیا ہے, فیون کا, اور یہ سارا جو پروسیس کیا ہے کہ آپ ایٹم کو توڑ کے وہ انرجی حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک ویلیو فری عمل ہے, کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے. لیکن ریلیجس آدمی یہ ضرور سوچے گا کہ انرجی حاصل ہو رہی ہے, کیا اس کے نتیجے میں انسانیت کے لیے کوئی خیر ہے, یا اس کے نتیجے میں کوئی ناگاساکی اور کوئی ہیروشیما وجود میں آنے والے ہیں, کیا ہونے والا ہے اس کے نتیجے میں. وہ جو قدغن لگاتا ہے اس پہ, یہ اس کا وہ پیوریفیکیشن آف سیلف ہے. کہ یہ جو اب جس کو ہیومنزم یعنی انہوں نے کیا ہے کہ لوگوں نے جنہوں نے مذہب کو ڈینائی کیا, انہوں نے پھر ایک متبادل ویلیو سسٹم جنریٹ کرنے کی کوشش, ایک ایتھیکل سسٹم جنریٹ کرنے کی کوشش کی, جس کو اب ہیومنزم کہتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی بنیادیں میں کرسچنڈم میں ہے. یعنی وہ جو مسیحی روایت ہے یورپ کے اندر, وہ نہ ہوتی تو ہیومنزم بھی وجود میں نہ آتا. اور موریلٹی کی ڈیبیٹ بنیادی طور پہ جب جاتی ہے تو یہ ریلیجن سے جڑ جاتی ہے, کبھی بھی اس سے الگ نہیں ہوئی. میں مطلب اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں. ریلیجن جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمیشہ سے ایک وہ رہا ہے ایلیمنٹ جو آپ کی مورل ڈیولپمنٹ کرتا ہے. تو ہمارا جو ابھی کرنے کا کام ہے آپ سب کا, میں اس دن بیاہی سینٹر گیا, ان سے بہت بات ہوئی ہماری, تو اس پہ میں بات ان سے کر رہا تھا کہ یہ جو مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں ان کو دو چیزیں کرنی ہیں دنیا میں. ایک تو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مذہبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اب ڈوگمیٹک ان دا سینس کہ اب آپ نے سوچنے سمجھنے کے اوپر تالے لگا دیے, اب آپ کوئی سوچنے کا کام نہیں کرنے والے, آپ نے کچھ چیزیں طے کر لی. یوں نہیں ہے, دس از ناٹ ریلیجن. بلکہ یہ ہے کہ وہ اصل میں آپ کو مورلی ڈیولپ کر رہا ہے, اور وہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ اس کائنات کے جتنی آپ سائنٹیفک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ آپ اگر مورلی اس کو ایک قدغن اپنے اوپر نہیں لگائیں گے تو وہ ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا سارے کا سارا. اور جو چیز کہ ہیومن سائنٹیفک انویسٹیگیشن
डिस्ट्रक्टिव ना हो, कंस्ट्रक्टिव रहे, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब सोसाइटी का मॉरल फैब्रिक मजबूत नहीं है। और मॉरल फैब्रिक जो है उसको मजबूत करने वाली क़ुव्वत हिस्टोरिकली भी वो मज़हब रही है हमेशा से। इंसान के अखलाकियात को जो सबसे ज़्यादा मजबूत करती रही है वो मज़हब रहा है हमेशा से। तो हमें इसके लिए लोगों को बताना है, और आप यूथ जो हैं उसके लिए काम करें, हम भी इसी के लिए काम कर रहे हैं। मेरा इसमें थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव, आप मुझे इजाज़त दें तो थोड़ा सा डिफरेंट है एक पहलू से, कि जब हम कहते हैं कि दुनिया में एक ही मज़हब है या एक ही मज़हब की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैं इससे कुछ ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता। मेरे नज़दीक ये कोई बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं है। दुनिया में मजहबी पर्सपेक्टिव में फ़र्क रहा है और वो रहेगा। मसला ये नहीं है मेरे नज़दीक, या हम कोई एक मज़हब की तरफ लोगों को नहीं ले जा रहे, यानी आप और मैं जमा हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बिहाई सारे कल से मुसलमान हो जाएं या मैं कल से मुसलमान बिहाई हो जाऊँ, यूँ नहीं है। असल जो चीज़ सीखने की है वो ये है कि हम कुछ चीज़ें बिहाई रहते हुए, मुसलमान रहते हुए, मसीही रहते हुए, हिंदू रहते हुए हासिल कर सकते हैं, और उसके नतीजे में हम एक दूसरे के साथ उतने ही करीब हो सकते हैं जितना एक बिहाई से करीब हो सकता है और एक मसीह से करीब हो सकता है। तो हम जो हर मज़हब रिलेशनशिप डेवलप कर रहा होता है वो कम्युनिटी बेस पे डेवलप कर रहा होता है। मसलन इस्लाम ये कहता है कि पड़ोसी के हकूक़ का ख्याल रखो। अब पड़ोसी होना जो है, ये तो कहीं आपका पड़ोसी कोई मुमकिन है मसीह हो, कहीं मुसलमान हो, कहीं बिहाई हो, कहीं कोई और हो, ये तो डिपेंड करता है ना हालात पे। इसीलिए इस्लाम ने ये नहीं कहा कि तुम अपने मुसलमान पड़ोसी का ख्याल रखो, और बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ आप बाइबल में पढ़ें, आपको मिलेगा कि क्या पड़ोसी के साथ यूँ नहीं करना, ठीक है ना। बिहाई मज़हब आप अपनी तालीमात देखें तो वहाँ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ, यूँ नहीं हुआ कि फ़लाँ मज़हब के मानने वाले से खैर करनी है, पड़ोसी से करनी है। अब पड़ोसी क्या है? एक सोशल रिलेशनशिप है। अच्छा, रिश्तेदारों से करना है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुसलमान रिश्तेदार होंगे या हम मज़हब होंगे तो आपने अच्छा सलूक करना है। ये बातें यानी हैरत होती है कि ये आपको पता है इस्लाम के इब्तिदाई दौर में तो ये बहुत था कि रिलेशनशिप आधी फैमिली मुसलमान है आधी नहीं है, एक बंदा मुसलमान है बाकी नहीं है, ये तो बहुत था इब्तिदाई दौर में। तो कहीं ये नहीं हुआ कि इन रिश्तों को तोड़ने के लिए कहा गया, हत्ता कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को भी नहीं तोड़ा गया इब्तिदा में, उसको भी बरकरार रखा गया। और ये इसलिए कि ये सोशल रिलेशनशिप और चीज़ है बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं कि जब मदीना से निकले, हिजरत की, तो मुश्किल हालात में निकले, यानी लोग आपकी जान लेने के दर पे थे, लेकिन उसके बावजूद वो कम्युनिटी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेशन इतना मजबूत था, आपने अक्सर पढ़ा है कि लोगों की अमानतें आपके पास पड़ी हुई थी। अब आप बताइए कि वो अमानतें मुसलमानों की तो नहीं थी, वो मक्का के रहने वालों की थी जिनमें मुशरिकीन भी थे, उन्होंने अमानतें रसूलुल्लाह के पास रखवाई थी, और आपको फ़िक्र थी कि आखिरी दिन में जा रहा हूँ तो लोगों की अमानतें मैं उनके हवाले करके जाऊँ। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप डेवलप था ये कम्युनिटी लेवल पे था और उसका ताल्लुक़ मज़हब से नहीं था, ये बाद में भी बरकरार रहा। हज़रत अबू हुरैरा की वालदा थी, वो मुशरिका थी, उनको वो साथ लेके आए मदीना में हिजरत के बाद, तो वो रसूलुल्लाह को गालियाँ देती थी अपने उस पर, यानी वो सिर्फ मुशरिका ही नहीं थी बल्कि आगे बढ़कर थी। तो हज़रत अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भाई मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो मेरी माँ आपको गालियाँ देती है, मैं क्या करूँ? तो आपने कहा कि आप बर्दाश्त करें, वो आपकी माँ है। ये ग़ालिबन बुखारी की रिवायत है, हमारी हदीस की किताबों में लिखी हुई कि आपकी माँ है वो, मतलब तो ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगता जैसे आपकी एक रूहानी अकीदत का ताल्लुक़ है, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है उसको अल्लाह के पैगंबर ने नहीं तोड़ा, उसको बरकरार रखा है। तो ये जो कम्युनिटी, मैं ये कहना ये चाह रहा था कि मज़हब जो है, हम जिस मज़हब को भी मानते हैं हमें पूरे यकीन के साथ मानना चाहिए और उसकी सेहत पे, उसकी अथेंटिसिटी पे बिलीव करना चाहिए। यानी मैं मुसलमान हूँ तो इसलिए मुसलमान हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस्लाम भी सही मज़हब है। जिस दिन मैं ये समझा कि नहीं है, मैं एक कॉन्फ्लिक्ट में अपने अंदर पड़ जाऊँगा। आप बिहाई हैं तो आपको पूरे यकीन के साथ बिहाई होना चाहिए कि यही सही रास्ता है जिस पे हम पढ़े हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि मेरे और आपकी रिलेशनशिप जो हैं वो कहीं डिस्टर्ब हो पाए, तो वो बरकरार रहने चाहिए। इसी को हमने आगे बढ़ाना है। जब हम थोड़ा सा इसमें, बाज़ लोग शायद ये चूँकि राय रखते, इसलिए ये पॉइंट मैं चाहता था कि क्लियर हो कि जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि सब एक दूसरे का ख्याल रखें, एहतराम करें, तो हम लोगों से ये नहीं कह रहे होते कि अपनी मजहबी शनाख्त को छोड़ दें आप,
یا آپ اپنے مذہب کے بارے میں تھوڑے لاپرواہ ہو جائیں کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یوں نہیں ہے. پورے یقین کے ساتھ اپنے مذہب پہ کھڑے رہیں اور اس پہ پورے یقین کے ساتھ عمل کریں. اور اگر آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں کوئی تردد ہوتا ہے تو اس یقین کے ساتھ بھی کھڑے رہ جائیں کہ کل اس کو بدلنا پڑے تو میں بدل بھی لوں گا. لیکن خود داخلی کانفلکٹس میں سے نہیں گزرنا, یہ بڑا ضروری ہے. وہ سیلف پیوریفیکیشن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آدمی داخلی طور پہ کانفلکٹ کے ساتھ نہیں زندہ رہ سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ ہم بہت سارے کام دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں جو ہم درست نہیں سمجھتے لیکن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک اندر سے کچوکے ایسے لگتے رہتے ہیں, یار یہ کیوں کیا, مطلب نہیں کرتا تو بہتر تھا. آپ مطمئن نہیں کبھی ہو سکتے. تضاد کے ساتھ انسان نہیں جی سکتا کبھی بھی. یہ تضاد انٹلیکچوئل ہو, مارل ہو, کسی نوعیت کو, سوشل ہو, آپ نہیں جی سکتے. تو اس تضاد کو نہیں پیدا ہونے دینا. سیلف پیوریفیکیشن کے لیے اپنے پورے یقین کے ساتھ اپنے مذہب پر کھڑے رہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ آپ کا کوئی مذہب بھی, آپ جتنا تک میں تھوڑا بہت جانتا ہوں, وہ آپ کو اس سے بالکل نہیں روکتا کہ سوسائٹی لیول پہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں اور وہ کمیونٹی لیول پہ جو رشتے وجود میں آ رہے ہیں ان کا آپ احترام کریں. وہ ریاست کے ساتھ بھی تعلق ہے آپ کا, پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہے, خاندان رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے, اپنے ہم کلاس, ہم دفتر جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ہے. اس کو برقرار رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں اسلام یہی چاہتا ہے, تو پورے یقین کے ساتھ ہم پیش کریں کہ اسلام یہی چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. تو میں اس میسج کو اسی یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھوں. اور آپ ایک نقطہ نظر کو صحیح سمجھتے ہیں تو پوری یقین کے ساتھ رکھیے کہ آپ کا نقطہ نظر اس سوسائٹی کی تشکیل میں رکاوٹ نہیں ہے بنیادی طور پر, نہ آپ کی اپنی شناخت کے لیے خطرناک ہے یا اس کو بدلنے والا ہے. کیونکہ یہ بھی غلط ہے. دیکھیں, دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں کہ نہ اسٹیٹ, یا ہم کہتے ہیں کہ اجتماعیت اتنی مضبوط ہو جائے کہ سیلف کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو متاثر کرے, اور نہ سیلف اتنا بلند ہونا شروع ہو جائے کہ سوشل فیبرک کو اس کو برباد کرنا شروع کر دیں. دونوں میں ایک بیلنس ہم پیدا کرتے ہیں. تو یہ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ آپ لوگ آئے ہیں. ہم نے یوتھ کو اسی طرف لانے کے لیے, اسی بات جو آپ خود آلریڈی جانتے ہیں, یوتھ کلبس, صرف ایک انیشیٹو کی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں, جو ہم نے شروع کیا ہے. سبوخ اس کو دیکھتے ہیں, پورے ملک کے یوتھ کو ہم سیرت پڑھاتے ہیں, یعنی پڑھانے کا ہمارا پروگرام ہے. اور سیرت کس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ اپنے اندر اس کردار کو پیدا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کردار کے نمونہ تھے, اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں لِأُتِمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاقیات کو اس کی اعلیٰ ترین سطح پہ لے جاؤں. میں اپنی ذات سے اخلاقیات کو ایسے پیش کروں کہ وہ اس سے کلائمیکس, اس سے آگے کی کوئی چیز نہ ہو. تو وہی سوسائٹی آپ کی, ہم لوگوں نوجود کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس رشتے کو قائم رکھ سکتی ہے جو اخلاقیات کو اس سے قریب تر لے جانے کی کوشش کرے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. رشتہ داروں کے بارے میں, عزیز و اقارب کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, بڑوں کے بارے میں, پوری سوسائٹی کے بارے میں ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر آپ نے جیسے لوگوں کا خیال رکھا, دیگر مذاہب کے لوگوں کا, اور جیسے ان کی حقوق کی پاسداری کی, ہمیں بھی یہ کرنی ہے. یہی ہے آپ کے ساتھ تعلق کی صحیح اساس. یوتھ کو ہم انگیج کرتے ہیں. آپ کے کانٹیکٹس ہمارے پاس آ گئے, ہو گیا ہے اس میں, تو اب ہم اس میں انشاءاللہ ہم وہ ہمارے ساتھ رہے گا, یہ سارا رابطے میں ہم رہیں گے. اور اس کی روشنی میں یہ جو یوتھ کلبس جیسے جیسے ہم نے بیس کیا ہوا ہے اس کو فی الحال تعلیمی اداروں میں, لیکن ہم اس کو کمیونٹی لیول پہ بھی آگے لے کے چل رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سے میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے ذکر کیا تھا کہ ہم یہ بھی بنا رہے ہیں کہ رحمۃ العالمین منارٹیز کلب بھی, یعنی جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس دائرے میں ہمارے ساتھ ہیں, یعنی ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہے. تو اس انیشیٹو میں بھی ہم جمع ہو سکتے ہیں, یوتھ کے انیشیٹو میں بھی جمع ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ سارے وہ ریلیشن شپ کے مختلف زاویے ہیں. ہم جتنے زاویوں کو ساتھ لے کے آئیں گے اتنے مضبوط ریلیشن شپ کو ڈیولپ کریں گے. ہم مذہب ہیں تو اکٹھے ہوں, مائنارٹیز ہیں تو اکٹھے ہوں, پڑوسی ہیں تو اکٹھے ہوں, اور یوتھ ہیں تو اکٹھے ہوں, وومن ہیں تو اکٹھے ہوں, بچے ہیں تو, یعنی سارے شیڈز جتنے ہیں وہ ہمیں اکٹھا کریں. اور ہم خیر کے علاوہ, جیسے میں کہا نا کہ ہمارے بارے میں یہ رائے بنے کہ اس سے ہم خیر کے علاوہ کسی چیز کی توقع نہیں رکھتے. یہ ہے وہ اچیومنٹ. اگر ہم کر پائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ کسی کو کسی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ وہ کام ہے جو مذہب کرتا ہے, یہ مورل ڈیولپمنٹ ہے.
وہ پھر ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر مورل ہوں تو میرے ملک کا سربراہ بن جاؤں تو میرے جہاز دنیا میں کو برباد کرنے کے لیے اڑنے لگے. یوں نہیں ہوگا. یہ ہر لیول پہ انسان ڈیولپ ہوتا ہے. اگر میں مورلی ڈیولپڈ آدمی ہوں تو میں یوں نہیں ہو سکتا کہ میرا پڑوسی میرے لیے میں اس کے لیے خطرہ بنوں. تو دنیا کا اقتدار بھی میرے پاس اگر آئے گا نا کبھی تو یوں نہیں ہوگا کہ دنیا کے لیے میرا اقتدار خطرہ بن جائے اور میں ڈرن خوف میں چھوٹی قومیں اس خوف میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ ماسکو سے اور واشنگٹن سے اور فلاں سے طیارے اڑیں گے اور مجھے برباد کر دیں گے. یہ خوف نہیں, یہ خوف اسی وقت دور ہوگا جب خدا کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوگا, اپنے پروردگار سے ایک مضبوط اور سیلف پیوریفیکیشن, اپنی ذات کی جتنی زیادہ پاکیزہ ہم اس کو بنائیں گے. تو میں مجھے خوشی ہوئی کہ آپ جیسے یوتھ جو ہے وہ اس ملک میں ہے, سوچتی ہے, مارل ڈیولپمنٹ کے بارے میں سنجیدہ ہے. اور مارل ڈیولپمنٹ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے بعد بغیر نہیں ہوتی, اس کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے جو مذہب کو ایک ڈوگمے سے ایک بنا لے جاتی ہے, ایک تھاٹ پرووکنگ پروسیس کی طرف, اسی کی طرف ہم نے جانا ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ آئے, اور میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے انسپریشن لی ہے, میں نے تو لی ہے بہت.